میرے نبی علیہ السلام کا دور ہے، غزوہ حنین کی بات ہے۔ میرے امام ملفوظ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم کے الفاظ ہیں، فجاء رجل قص اللحیہ مشرف الوجنتین۔ حضرت امام مسلم کہتے ہیں سرکار مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، آپ بھی سامعین میں شامل ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک ایسا شخص آیا، قص اللحیہ، داڑھی گھنی ہے، مشرف الوجنتین، رخسار اس کے اوپر اٹھے ہیں، غائر العینین، آنکھیں اندر دھسی ہے، نادل جبین، اور اس کی پیشانی اٹھی ہے، محلوق الراس، سر مڈا۔ اس پر غور کیجیے گا، محلوق الراس والی علامت کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجیے، پھر آپ کو میں بتاؤں گا۔ محلوق الراس، سر مڈا ہوا ہے، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ایک حدیث کے الفاظ ہے، اے دل یا محمد، ایک میں ہے اتق اللہ یا محمد، کہنے لگا اے محمد عربی، اللہ کا خوف دل میں رکھیے، کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انصاف سے کام لیجیے۔ سرکار جلال میں آ جاتے ہیں، فرماتے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو تجھے کائنات میں انصاف کرنے والا کون ملے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، جلال میں آ گئے، ارے ملیا سنی، وہ سنی ہی کیسا ہے جس میں سرکار علیہ السلام کی گستاخی پر جلال نہ آئے، سرکار کے مخالف پر غصہ نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہی پیغام ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی، ایک میں حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہے، ایک میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر ہے، کہنے لگے حضور اگر اجازت ہو اس منافق کی گردن مار دوں، دانی ناصری کن کہو، اجازت تو دے دے، میں اس کی گردن اڑائی دیتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا نا نا نا، انا من بیتی ھذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوزوا تراقیہم، ایک میں ہے لا یجاوزوا حناجرہم۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا نا، اس کو غور سے دیکھو، اس کو غور سے دیکھو، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی، قرآن پڑھے گی مگر حلق سے نہیں اترے گا۔ بولو عبد الرحمان سدیس قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ آئے بھائیوں کا قرآن دیکھو، ان کا لہجہ دیکھو، ان کا انداز دیکھو، پھر اپنی طرف مائل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن حالات کیا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار فرماتے ہیں لا یجاوزوا تراقیہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں۔ ایک پہچان اور بتائی، وَيَقُولُونَ مِن قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، بات کریں گے تو بات بات پہ مصطفیٰ کی حدیث سنائیں گے۔ یہ سنیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ یاد رکھنا ہمارا سنی اور آج کے دور میں امیر المومنین فی الحدیث حضرت محدث کبیر کو دیکھو، جن کا کمال یہ ہے کہ جب وہابیت نے چیلنج کیا تھا حدیث مرفوعہ کے ذریعے اپنے دعوے کو ثابت کر کے یہ بتا دیا تھا، ارے تمہیں حدیث نہیں آتی ہے، حدیث اس کو آتی ہے جس کے دل میں اس کے رسول ثابت ہو جائے۔ یہ ان کے لیے جو پی ڈی ایف چلاتے ہیں، بات بات میں پی ڈی ایف، ادھر سے ادھر، دو چار کو پکڑ لیا موبائل پہ پی ڈی ایف۔ ہمارا سنی بھی بہت باپ رے باپ حدیثیں سناتا ہے، حدیثاں سناتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل غلط، یہ کہاں کی کہاں ٹھوکرا ہے بتاؤں گا ابھی، توجہ ہے نا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وَيَقُولُونَ مِن قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، یہ بات کریں گے تو حدیث مصطفیٰ پیش کریں گے، یہ آسان ترجمہ کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ حدیث پیش کرنے والا کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ میرے نبی نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اگرچہ بات بات پر قرآن کی آیت، بات بات پر حدیث مصطفیٰ، لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے باہر نکل جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ میرے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کیسے ثابت ہوتی ہے ذرا غور کیجئے گا۔ ایک دن میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ ایک صحابی آئے تھے نزد، کہنے لگے وفی نجدنا یا رسول اللہ، حدیث مشہور ہے، ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میرے سرکار نے کہا مولا ملک شام میں برکت عطا فرما دے، ملک یمن میں برکت عطا فرما دے۔ ایک بار نہیں، تین بار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا کی، اور تینوں بار ایک صحابی عرض کرتے ہیں سرکار ہمارے نفس کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا دعا نہیں کی، بلکہ بعد میں ارشاد فرمایا ہنالک السلاسل والفتن وبہا یطلعک الشیطان، فرمایا وہاں کے لیے دعا کروں، وہاں تو زلزلے پیدا ہوں گے، وہاں تو فتنے نکلیں گے، وہاں سے سیکھ نکلے گی۔ حضرت احمد یار خان صاحب، اے مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، کرم الشیطان کا ترجمہ۔ شیطان کا معنی دیو ہے، اور اس کے بعد کرم کا معنی بندی بھی ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا ترجمہ کر لیجیے، سرکار علیہ السلام نے ایسا جملہ ارشاد فرما دیا
ہنالک الزلازل والفتن، زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے. سلسلہ چلا، آگے تک چلتا رہا. 1115 ہجری کے اندر سرکار نے فرمایا تھا شیطان کی سینگ نکلے گی، نشت کے اندر پیدا ہو گیا جس کا نام ریاض رکھ دیا. جب تک یہ دیوانے موجود ہیں نا تمہارے چہروں سے نقاب ہٹا کے تمہارا مکرو چہرہ دکھاتے رہیں گے. نام بدلنے سے کام تھوڑی بدل جائے گا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فتنے پیدا ہوں گے، زلزلے پیدا ہوں گے. ہو گیا زلزلہ پیدا. محمد ابن عبد الوہاب نجدی یہ پیدا ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرفوع شریف کے اندر کہ حضور کی حدیث میں ہے سیماہم التحلیق، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ گنجی کرائیں گے، سر اڑائیں گے. یہی وجہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جب کسی کو اپنے مجھوٹے مذہب میں لیتا تھا اس کی گنجی کراتا تھا اور کہتا تھا یہ کفر کے بال ہیں، اس کو ہٹاؤ، ایمان کے بال اب آئے. تو ایک عورت بڑی سمجھدار تھی، ایسوں کو جواب بھی عورتوں نے ہی دیا ہے. سمجھ گیا؟ حالانکہ عورتوں کو ناقصات العقل کہا گیا حدیث میں، لیکن اس کو جواب عورت دے رہی ہے. سمجھیے کتنا بڑا بے وقوف ہے. محمد ابن عبد الوہاب نے سر مڑوا دیا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ عورتوں کے بھی سر مڑواتا تھا. اب عورتوں کے بال تو عورتوں کے لیے زینت ہے مگر ان کے بھی سر مڑوا دیتا. ایک عورت کہنے لگی میاں یہ تو بتاؤ آپ سر کے بال مڑواتے ہو، کہتے ہو یہ کفر کے بال ہے، داڑھی کیوں نہیں مڑواتے؟ اس کے بعد اس نے منڈوانا شروع ختم کر دیا. اب ذرا دیکھیے گا سرکار فرماتے ہیں محلوق الرات وہ سر مڑا ہوا شخص تھا. وہ شخص کون تھا؟ جو سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا، ذوالخویصرہ تمیمی، اس کا بھی سر مڑا ہے. اب محمد ابن عبد الوہاب نجدی وہ بھی سر مڑوا رہا ہے. اور آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بدعقیدہ غیر مقلدین کو دیکھے، وہابیوں کو دیکھے، بار بار سر مڑواتے رہتے ہیں. ہم نے کہا تمہارا کنیکشن سمجھ میں آ گیا ہے، تم ذوالخویصرہ تمیمی کی اولاد ہو. اگر تم نسل نہ صحیح لیکن عقیدت انہی کے مذہب پر ہو. یہی سلسلہ چلا اور اس کے بعد میں اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا توحید. اس توحید کا ترجمہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا. اور مولوی اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں نے دو جماعتیں ہوئی. ایک نے کہا بھیا ہم تو یہاں پہ ہاتھ باندھیں گے، ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. ایک نے کہا نہیں یار کام ایسے نہیں چلے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ ہندوستان میں آ چکا ہے. حضرت ملا علی قاری نے محنتیں کی ہے، حضرت بدر الدین ایوبی نے محنتیں کی ہے، اعلیٰ حضرت کی محنتیں شامل ہے. تو کہا ایسے کام نہیں چلے گا، ایسا کرو تقلید کا ڈھلورا پیٹو لیکن ماننا کسی کو نہیں ہے. عقیدہ وہی ہے جو غیر مقلدین کا ہے، وہی وہابیوں کا، دیوبندیوں کا ہے، وہی ان کے علاوہ جماعت اسلامی کا ہے. اب توجہ فرمانا، پہلے زمانے میں جب یہ جماعت اسماعیل دہلوی کی قیادت میں ہندوستان میں کام کر رہی تھی تو انہوں نے نام رکھا فرقہ محمدی. سنیوں نے کہا واقعتاً تم فرقہ محمدی ہو مگر کون سے محمد؟ محمد عربی نہیں، محمد ابن عبد الوہاب. انہوں نے کہا یار کام پول کھل گئی، نام ہٹا دیا. اب کہنے لگے موحد. کیا کہنے لگے؟ موحد. اور جب موحد کہا تو حضرت مولانا جلال الدین رومی نے کہا اچھا تمہاری توحید کا بھانڈا پھوڑوں. ان کی مثال بتاؤں. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بڑی پیاری مثال دی ہے مثنوی شریف میں. ایک بھینگا تھا، ڈھیڑا. اب بھینگا آدمی کیا ہوتا ہے؟ احول جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ ایک کو دو دیکھتا. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں اس کے استاد نے کہا بیٹا ایسا کرو آئینہ لے کر کے آؤ، میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. قربان جاؤں اس آئینے پہ جس آئینے نے مصطفیٰ کے چہرے کو اپنے اندر محفوظ کر. اٹھائیے تنویر الحیات فی امکان رؤیت النبی کی والبلد جس کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے فرد الافائی عنہما حاتم نفر رفائی کے اندر دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی کریم کو خواب میں دیکھا. سرکار فرماتے ہیں من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا آمنے سامنے سے اپنا دیدار کرا دوں گا. خواب دیکھتے اٹھے فوراً آپ کے دل میں خیال آیا، حدیث یاد آ گئی، پہنچ گئے حضرت میمونہ کی بارگاہ میں. رات مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آمنے سامنے سے کیسے دیکھوں؟ دیدار سامنے ہو گیا. آپ اندر گئی، آئینہ نکال کے لائی، فرمایا انظر فی ہذہ المراتی، اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھو. اب میں صحابی کا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، کسی بدعقیدہ وہابی کا نہیں. یہ صحابی کے جملے ہیں جو حقیقت پر بھی مبنی ہے اور عقیدت پر بھی مبنی ہے، حقانیت پر بھی مبنی ہے، صداقت پر بھی مبنی ہے. کہتے ہیں فرائض سورۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولمارا سورۃ النفس. حیدرآباد کے سنی مسلمانوں آئینے کا کمال یہ ہے اگر مولانا محبوب کے سامنے لاؤ گے چہرہ انہی کا دکھے گا، شہزاد کا چہرہ نہیں دکھے گا. مگر یہ آئینہ قیامت تک آنے والے سارے آئینوں کا سردار ہے جس میں میرے مصطفیٰ نے چہرہ دیکھا ہے. صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جب
دو رنگی چھوڑو یا کہ رنگی اختیار. چہرہ یار کو کب دیکھا ہو لیکن دل میں بسا نہیں, اور ایسا بسایا قیامت تک کسی اور کا چہرہ نہیں دکھاؤں گا, جلوہ یار ہی. توجہ ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں وہ اندر گیا, اب بھینگا تھا نا تو دو دیکھے اسے, کہنے لگا استاد جی یہ بتائیے کدھر کا لاؤ. سنیے گا, وہ جلال میں آگے آئینہ تو ایک ہی ہے, خریدنے والا میں مجھے پتا ہے نا میرے گھر میں کتنے آئینے ہیں, ایک آئینہ ہے, یہ دو کی بات کر رہا. کہ ایسا کر جلال میں آئے پتھر اٹھا, ایک کو مار دو دوسرا اٹھا لا. اب بھینگا آدمی تھا, پتھر اٹھایا, جیسے ہی مارا نا تو اسی پہ مار دیا جہاں تک. اب آئینہ ٹوٹ گیا, اب غور سے دیکھ رہا ہے تو کچھ نظر ہی نہیں. آئینہ ایک ہی تھا نا میاں. یہی وہابیوں کی مثال ہے, خود کو مواحد کہتے توحید کا چولا اوڑھ کر کرتے کیا ہے, میرے مصطفیٰ کی رسالت کی توحید کرتے ہیں. نہ رسالت ہی کا کلمہ ملتا ہے اور نہ ہی توحید کی برکتیں ملا کرتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہے جن کا یہ کہنا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و رحیم ہے, نہیں میرا تیرا. جن کا یہ کہنا ہے با خدا خدا کا یہی حضر, نہیں اور کوئی نفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں پہ. یہ ہے میرے امام مواحد کا. جب 1888 کی بات آئی, برٹش حکومت ہے ہندوستان میں, دیکھو ان کے آقا کیسے. مت مانو مدینے والے کو آقا, کبھی جار پنجم کو آقا مانو گے, کبھی کسی کو مانو گے. برٹش حکومت میں گیا محمد حسین بٹالوی, کہنے لگا ہمارے ساتھ بڑا انیائے اتیاچار ہو رہا ہے, کیا لوگ ہمیں نہ جانے کون کون سے نام سے یاد کر رہے ہیں, آج سے آپ لکھت روپ میں دے دیجئے, تحریر بنا دیجئے اور آرڈر کر دیجئے, آج کے بعد ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا, صرف اہل حدیث کہا جائے گا. واہ کیا مقدر ہے تمہارا. برٹش حکومت تمہیں نام دے رہی ہے, ہمارا مقدر دیکھو ہمیں مسلمان نام دیتا ہے. وہ سماکم المسلمین, اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, ہمارے دین کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام. اور جب مذہب اہل سنت کی باری آئی, پھر قائم معتزلہ پیدا ہوا. حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج سے ہم اہل سنت والجماعت ہے. اور جب اہل سنت کا چولا پہن کر لوگوں نے گمراہ کرنا چاہا تو ہمارے مجاہد ملت آگے آ گئے ہیں, قرآن ملت آگے آ گئے ہیں, شیخ میں سے اہل سنت آگے آ گئے ہیں, مفتی اعظم آگے آ گئے ہیں. ان سارے بزرگوں نے کہہ دیا اب ہم جماعتی اہل سنت کے ساتھ ساتھ مسلکی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, تاکہ سارے کلیوں کا پتہ صاف ہو جائے اور زمانے والے کو پتہ چل جائے, زمانے والوں کو پتہ چل جائے سچے عاشق رسول وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی مان لیا کرتے ہیں. توجہ ہے. یہ فرقہ چلا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. غور فرمائیے کہ میں بہت اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا غور کریں, کنیکشن تو سمجھ میں آ گیا نا, تعلق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. اسماعیل کا تعلق محمد ابن عبد الوہاب نجدی سے, اس کا تعلق ذوالخویصرہ تمیمی سے. تو یہ فرقہ بہت پرانا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا یہ بتائیں کیا خلفائے راشدین کے دور میں وہابی تھے؟ میرے ہاں تھے وہابی. کا اچھا کا خارجیوں کی شکل میں تھے نا, خارجیوں کی شکل میں تھے. پہچان کیا تھی؟ کا یہ وہی تو خارجی ہیں جن سے حضرت عبداللہ ابن عباس مناظرہ کرنے گئے تھے, کہا کہ عمرو ابن عاص کو تم نے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا دیا, قرآن کہتا ہے الحکم الا للہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا تو قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک فیصل ایک حاکم آئے ادھر سے بیوی کی طرف سے, ایک شوہر کی طرف سے, اب اس پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ بھی تو قرآن کیا ہے. 5000 میں کلمہ پڑھ کے خارجیت کو چھوڑ کر حضرت امام حضرت مولا کائنات کے دامن میں آ گئے, اور لیکن 5000 نہیں مانے تو حضرت علی نے کہا قتل کرو. حضرت امام حسنین قریبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوچنے لگے جو تہجد پڑھتے ان کو قتل کیسے کریں. حضرت علی نے کہا ان کی نماز نہیں. سرکار نے پہچان بتائی تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ. فرمایا ان کی نمازیں اتنی ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہلکا سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہلکا سمجھو گے, اپنے اعمال کو ان کے سامنے ان کے اعمال کے سامنے ہلکا سمجھو گے. حضرت علی نے جب کہا جاؤ اسرار ہوا لڑنے چلے گئے, اس کے بعد میں آپ نے ان کو مار ڈالا, 5000 مر گئے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہیں کہ کوئی میرا چاہنے والا میرے ساتھ جنگ کرنے والا بستری پر بے چین تو نہیں ہے. تو حضرت علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جاؤ جسد کو لے کر کے آؤ. جسد
زمین کو ناپاکی سے دور کر دیا ہے. اور یہ کہہ رہے تھے, حضرت علی نے کہا کیا سمجھتے ہو یہ زمین ناپاکوں سے دور ہو گئی اور ناپاکوں سے پاک ہو گئی؟ فرمایا لا, آج تم بھی سمجھ لو قیامت تک یہ آتے رہیں گے. ان کا حال کیا ہے؟ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا یسالون یخرجون حتی آخرهم مع الدجال. یہ حتی حرف عاطفہ کی طرح حرف عطف ہے, یہاں پر حرف جار نہیں ہے. حتی آخرهم مع الدجال, سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی. فبشرهم بعذاب الیم, جناب دجال بھی انہی میں تشریف لانے والے. توجہ ہے, یہ ان کا مقدر ہے. ہمارا مقدر ہے کہ حضرت امام مہدی ہم نے آئے. یہ ہمارا مقدر ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی امت محمدیہ کو فضل و کرم عطا فرمانے میں. سمجھ گئے آپ؟ سرکار نے کیا فرمایا, میری امت میں جھوٹے پیدا ہوں گے, ایسی حدیثیں لے کر کے آئیں گے, ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے, نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپوں نے سنی.